حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ سوال ان کا یہ ہے کہ جہاں پر یہ کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں تو وہاں پر ایک جگہ کمپنی نے مقرر کی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو سارے لوگ وہیں پر نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایک آدمی کھڑے ہو کے امامت بھی کرا لیتا ہے جو کہ اہل حدیث یا دیوبندی یا وہابی ہے، وہ اہل حدیث یا پھر دیوبندی یا وہابی ہے، تو اس کے پیچھے بغیر نیت کے اٹھک بیٹھک کر سکتے ہیں۔ باقی جب نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پوری نماز پڑھنے کے لیے ہے، وہ ایسی صورت میں اس کا طریقہ اپنانا درست ہے، اگر نہیں تو دوسرا طریقہ بتا دیجیے۔ کہنے کا مطلب سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ کے، کمپنی نے ایک امام کو رکھ لیا گیا یا کوئی شخص امامت کرتا، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے پیچھے نیت نہ باندھ کر صرف ایسے ہی نیت باندھے بغیر کھڑے ہو جائیں۔ دوسری پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کمپنی کے اندر نماز کا ٹائم فکس ہے کہ لنچ کے 1 گھنٹے میں ظہر پڑھ سکتے ہیں، تو کمپنی اس چیز کو پابند نہیں کر سکتی کبھی بھی کہ آپ کو نماز لازمی اس امام کے پیچھے ہی پڑھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے تو صرف فرض پڑھے جائیں گے، سنتیں تو پھر بھی لوگ الگ الگ کرتے ہیں۔ تو جب نماز جماعت کھڑی ہو رہی ہو تو آپ وضو خانے میں اس وقت جائیں جب نماز کھڑی ہو رہی ہو، آپ اس ٹائم وضو کریں، نیت بن چکی ہو، پھر آپ وہاں پر اپنے پیچھے کی صف میں اپنی نماز پڑھنا شروع کریں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جب تک ان کی نماز ہو اس سے پہلے آپ کی ہو جائے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر رہا یہ کہ مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بول نہیں پائیں گے، پھر لوگ بعد میں پوچھیں گے کہ اپنی کیوں پڑھ رہا ہے، تو آپ کو پھر اتنا علم سیکھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ کیوں آپ اپنی پڑھتے ہو۔ اگر آپ کسی بھی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے تو بھی آپ سادے طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میری مرضی ہے، میرا دل نہیں مانتا کسی بھی امام کے پیچھے، مطلب یہاں پہ جو امام جو بھی لوگ بنتے ہیں ان کے پیچھے، اس لیے میں اپنی پڑھتا ہوں، اپنی پڑھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو کمپنی اس کو مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ اسی امام کے پیچھے پڑھیں، تو اس لیے اب بہتر ہے کہ اپنی نماز وضو کرنے کے بعد یا تو بعد میں شروع کریں یا ان کی جماعت ختم ہونے کے بعد شروع کریں یا تو ان سے پیچھے شروع کریں۔ اگر بندی بھی گئی نیت تو لوگوں کو آگے جانے دیں، صف بنانے دیں اور بعد میں اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور آپ ان سے منع کر سکتے۔ رہ گیا یہ کہ ان کے بیچ میں کھڑے ہو کے اٹھک بیٹھک کرنا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک طریقے سے اس سے لوگوں جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو یہ دھوکہ بھی ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ شاید آپ نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ آپ نماز پڑھ بھی نہیں رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ کا راستہ صحیح ہے، تو اس میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے شرمانے میں کسی طریقے کی کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، تو اس لیے آپ کلیئر کٹ بتا سکتے ہیں کہ آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ اہل سنت ہیں اور آپ کا دل نہیں مانتا۔ زیادہ ڈیبیٹ بحث میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان شارٹ کہ آپ کا دل نہیں مانتا، نہیں پڑھنی آپ کی مرضی ہے، بات ختم۔ آپ اپنی پڑھنا چاہتے ہیں، کیا دقت ہے؟ نماز کا ٹائم ہے، میں اپنی پڑھوں کسی کے پیچھے پڑھوں، یہ میری مرضی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی نماز جو ہے وہ الگ پڑھ سکتے ہیں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری